ہے۔ ایک دن میرے نبی حضرت سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ابو جہل نے سر پہ پتھر مارا، میرے نبی کے سر پہ پتھر لگا، میرے سرکار حرم کعبہ میں گئے، آنسو بہا رہے ہیں، خون بھی سر سے بہ رہا ہے، میرے نبی نے کسی سے شکوہ نہیں کیا تھا، سجدے میں سر رکھ کے کہہ رہے تھے یا اللہ جس سے تو راضی ہے اس میں تیرا محبوب راضی ہے، روتے رہے حرم کعبہ میں۔ اللہ اکبر۔ اسی دن حضرت امیر حمزہ شکار سے واپس آئے، خادمہ سے کہا کھانے کا انتظام کرو، خادمہ نے کھانا لا کے دسترخوان پہ بچھایا، لگایا، جیسی لگایا نا، خادمہ کی آنکھ میں آنسو تھے، حضرت امیر حمزہ کہنے لگے کہ تیری آنکھ میں آنسو کس لیے؟ اس نے کہا مجھے لگتا ہے خاندان قریش کی تلوار کو زنگ لگ گیا ہے۔ اتنا امیر حمزہ نے سنا، کہا کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہا آج تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے پتھر مارا ہے، میں ابھی حرم شریف کے دروازے سے گزری، میں نے اس کو ابھی دیوار سے لگ کے روتے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ امیر حمزہ بھی ایمان نہیں لائے ہیں، اتنا سنا فوراً کھانا چھوڑ دیا، تلوار اٹھائی، لوگوں سے ابو جہل کا پتہ پوچھا، وہاں پہنچے جہاں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، جانے کے بعد ابو جہل کے سر میں جا کر کے تلوار کا دستہ مارا، اس کا سر پھٹا، خون بہنے لگا۔ اس کے بعد کہا میرا بھتیجا کسی نے دیکھا ہو تو بتاؤ، لوگوں نے کہا حرم شریف میں بیٹھا ہوا دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ حرم شریف میں آئے ہیں، میرے نبی نے سجدے میں سر رکھا ہے، کسی دنیا دار سے شکوہ نہیں ہے، کسی دنیا دار سے شکایت نہیں ہے، بلکہ پروردگار سے باتیں ہو رہی ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے میرے نبی اپنی فریاد کر رہے ہیں۔ اتنے میں چچا آ گئے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں بھتیجے سجدے سے سر اٹھاؤ، میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، 2 مرتبہ کہا سجدے سے سر اٹھاؤ، اللہ اکبر، پھر بھی میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا ہے۔ تیسری مرتبہ جب چچا نے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بھتیجے ذرا سر تو اٹھاؤ، میرے نبی نے سجدے سے سر اٹھایا، اٹھ کے کھڑے ہوئے، فرماتے ہیں چچا کیا بات ہے؟ اس کے بعد کہتے ہیں بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں تمہارا بدلہ لے کر کے آیا ہوں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ چچا نے یوں بازو پھیلائے ہیں اور نبی کو گود میں لینا چاہتے تھے، میرے نبی نے فوراً چچا کے بازو جھٹک دیے اور تاریخی جملے ارشاد فرمائے، آپ فرماتے چچا جائیے، آج میرا کوئی چچا نہیں ہے، اگر میرا کوئی چچا ہوتا تو ابو جہل مجھے راستے میں پتھر نہ مارتا۔ اور تاریخی جملہ میرے نبی نے کہا تھا، او چچا اگر آج میرے باپ عبداللہ ہوتے تو کسی میں ہمت نہیں ہوتی جو میری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لیتا۔ آج میرے سر پہ والد کا سایہ نہیں ہے، اس لیے لوگ پتھر مار رہے ہیں، اگر ماں کا سایہ ہوتا تو آج میں تنہا حرم میں بیٹھ کر کے آنسو نہ بہاتا۔ او ساقب ماں باپ کی قدر کر لو، اگر باپ چلا جاتا ہے تو کوئی سینے سے لگانے والا نہیں ہوتا ہے، اگر ماں چلی جاتی ہے تو کوئی آنچل سے آنسو پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ یہ وہ ذات ہوا کرتی ہے کہ اگر باپ موجود ہے تو ہمت نہیں کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھ لے، اگر ماں موجود ہے تو آنکھوں کے آنسوؤں کی ہمت نہیں ہے کہ بنا اجازت نکل سکے۔ لیکن ساقب جب یہ دونوں چلے جائیں گے تو جو چاہے گا ستائے گا، جو چاہے گا رلائے گا۔ جس دن دیوار سے لگ کے رو گے اس دن تمہیں ماں کا آنچل یاد آئے گا، جس دن دوسروں کا ظلم سن کر کے رو گے اس دن تمہیں باپ کا سایہ یاد آئے گا۔ اور مہربانی کرو باپ کی قدر کر لو، باپ کی عزت کر لو۔ اگر یہ چلے جائیں گے تو پھر تمہیں دوبارہ دنیا میں نظر نہیں آئیں گے۔ اگر چاہتے ہو کہ دنیا کے اندر تم ہر پریشانی سے محفوظ رہو تو ماں باپ کی عزت کر لو، ماں باپ کی قدر کر لو۔ ساقب ماں باپ کی قدر کرنا ہم نے چھوڑی ہے، مصیبتوں نے ڈیرا آ کے جما لیا ہے۔ اور ساقب ماں باپ کی بیماری کا وقت ہو ان کی خدمت کیا کرو، ان کی خدمت میں آ کر کے لگ جایا کرو۔ آؤ تمہیں بتاتا چلوں، حضرت بنی اسرائیل کی کہانی ہے۔ ابھی وقت ہے نا آپ کے پاس؟ ذرا سارے بول دیں یا رسول